علی نبینا و آلہ و علیہ الصلوۃ والسلام۔ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک جب کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے، اس نبی پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان حضرت اور اس کی آل پر صلوات بھیجو، اس کے بعد اس نبی پر صلوات بھیجو جس کا نام لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارنی درجات محمد و امتہ، خدایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کے درجات دکھا دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ اور اس کی امت کے درجات دکھائے، درجات۔ یا موسیٰ انکا لن تطیق ذالک، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تم جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکو گے، ہاں تم نہیں دیکھ سکو گے، اس کی یعنی تم میں میرے حبیب کے جو درجات ہیں ان کو دیکھنے کی ہمت تم میں نہیں ہوگی، یعنی تمام درجات تو نہیں، ولیکن اریک منزلۃ من منازلہ جلیلۃ عظیمہ، اپنے حبیب کے وہ درجات میں سے ایک جلیل، ایک عظیم منزل، صرف ایک منزل وہ اس کا نظارہ کرا دیتا ہوں، وہ دکھا دیتا ہوں۔ فضیلتاً فضلتہ بہا علیک وعلی جمیع خلقی، اس ایک منزل کے وجہ سے تیرے اوپر بھی اور اپنی تمام مخلوق پر میں نے اپنے حبیب کو فضیلت اور برتری دی ہے، اس ایک منزل تجھے میں دکھاؤں گا۔ فکشف لہ عن ملکوت السماء، ملکوت وہ عالم بالا کو کہا جاتا ہے، عالم بالا کو غالباً امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ تمام ائمہ معصومین میں یہ طاقت تھی، میری یادداشت جہاں تک کام کرتی ہے زہر کا اثر تھا، فرمایا مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کے صحن میں لے چلو تاکہ میں ملکوت سماوات کا کچھ دیر کے لیے نظارہ کر سکوں۔ ملکوت وہ عالم بالا، برزخ میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، جی جو ہماری یہ جو محسوسات ہیں، آنکھ جس کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، صرف دور ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ عالم غیب کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ وہ آسمان کے ملکوت کا پردہ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہٹایا، فنظر الی منزلۃ، ان حضرت کی ایک منزل پر نظر پڑی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ منزل دکھائی، کادت تطلف نفسہ من انوارہا، قریب تھا کہ اس نور کو، اس منزلت کے نور کو دیکھ کے موسیٰ بن عمران کی روح اس سے قفس عنصری سے پرواز کر جاتی، اس کی جھلک کو دیکھ، اس کے نور کو دیکھ کے۔ وَقُرْبِهَا من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وہ مقام ربوبی سے قرب کی جو منزل تھی اس کو دیکھ کے یعنی یہ تھی کہ وہ نفس ان کا طلب ہو جاتا، فقال یا رب بماذا بلغتہ الی ہذہ الکرامہ، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ رسول کے کس عمل کے نتیجے میں تو نے اس کو اس منزل تک پہنچایا ہے؟ قال بخلق اختصصتہ بہ من بینہم، ایک اخلاقی صفت ہے میرے حبیب میں جس کے ساتھ میں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے، یہ صفت کسی اور میں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا ہے یہ صفت یہ اہل بیت کے گھرانے میں ملے گی، یہ صفت آپ کو علی میں ملے گی، یہ صفت خاتون جنت میں ملے گی، یہ صفت آپ کو امام زین العابدین میں ابھی ملے گی، اہل بیت کے گھرانے میں یہ صفت ملتی ہے۔ ایک اس صفت یا کمال یا فضیلت کی وجہ سے اس کو یہ اس منزل پر میں نے فائز کیا ہے، جس کے ساتھ میں نے مخصوص کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وَهُوَ الْإِيثَارُ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔
ابھی جو پہلی عید آنے والی ہے وہ عید فطر ہی ہے نا، ابھی عید فطر آئے گی. عید فطر کے لیے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک زبردست قسم کا مہنگا سوٹ آپ نے سلایا ہوا ہے، اور عید کی رات کوئی فقیر آئے اور آپ سے کہے کہ وہ بھائی میرے پاس کل پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سارے پرانے ہیں، وہ آپ مجھے اپنا کوئی نیا کپڑا دے دیں، عید کے دن پہن کے مسجد امام صادق نماز کے لیے جو آپ نے تیار کر رکھے ہیں وہ اٹھا کے اس کو دیں گے. اس کو ایثار کہتے ہیں. خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، یہ عروسی، شب عروسی، رخصتی کے دن پہننے کے لیے جو لباس نہ معلوم کس طرح رسول خدا نے تیار کیا تھا، اس لباس کو پہن کے وہ آپ نے رخصت ہونا تھا، امیر مومنین کے گھر جانا تھا. اسی وقت ایک خاتون آتی ہے، مانگتی ہے، اور شادی کے لیے سلا ہوا نیا کپڑا اس خاتون کو دیکھے پرانے کپڑوں میں امیر المومنین کے گھر جاتی ہے. کہاں ملے گا یہ آپ کو ایثار کا عمل؟ رسول خدا نماز عصر کے بعد تھے، وہ ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں کافی دنوں سے، مجھے کوئی کھانا کھلا دیں. آپ نے ازواج کے گھر، امہات المومنین کے گھر پیغام پہنچایا. بھئی کسی کے گھر میں، یہ بھی عجیب حیرت کی بات ہے، امہات المومنین بھی یا بڑے فاقے سے رہتی تھی، تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے امہات المومنین سے ایک ایک کا وہ چیک کیا، جب سب کی طرف سے جواب ملا پھر آپ نے عام اعلان کیا بھی کون ہے جو اس کو گھر لے جا کے کھانا کھلائے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو لے جاتا ہوں. اس غریب کو گھر لے گئے. خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہاں فاطمہ اس غریب کو کھلانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا کہ بس وہ مختصر سا کھانا ہے، وہ میں حسن اور حسین کے لیے رکھا ہوا ہے. کہا کہ یہ میں حسن اور حسین کو نہیں دیتی، یہ اسی غریب کو کھلا دیتے ہیں. الفاظ یہ ہیں، فرمایا نوّم الصبیان، فاطمہ ایسا کرو بچوں کو سلا دو، چراغ گل کر دو تاکہ بچے سو جائیں، اور یہ کھانا اس فقیر کے حوالے کر دو. کون ایسا کرتا ہے؟ کون؟